Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि नौजवानों के इज़्तिराब के लिए उसकी वजूहात कौन कौन सी है। इसके पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या समझा था। नौजवानों का इज़्तिराब गुजराती में से कहेंगे युवा जंपो, ये क्या है इसके मुतालिक हमने पढ़ा कि भारत में 65% आबादी नौजवानों की है। नौजवानों का मतलब रियल में क्या है उसको हमने पढ़ा, जो 15 से 35 साल की उम्र के लिए जाने जाते हैं। भूपेंद्र ब्रह्म भट्ट ने उनकी कुछ खूबियाँ बताई है, लाइक जोशीला होता है, गुस्से वाला होता है, जल्द से जल्द भूल जाता है। ये सारी चीज़ें हमें नौजवानों में नज़र आती है। आपको पढ़ लेना है क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नौजवानों की बेचैनी क्या है ये हमने पढ़ा था। आइए अब हम समझते हैं कि नौजवानों के इज़्तिराब के लिए वजूहात कौन कौन सी हैं। इसके लिए अगर हम वजूहात देखें तो इसे भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि नौजवानों में सबसे पहले समाजी वजूहात, तालीमी वजूहात और पेज नंबर 92 पर हयातियाती और नफ्सियाती वजूहात, ये 3 वजूहात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी? समाजी, तालीमी, हयातियाती और नफ्सियाती, ये 3 वजूहात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन समाजी वजूहात में कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, फिर तालीमी वजूहात, देन लास्ट वाली वजूहात, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तालीमी वजूहात में हम बात करें तो ख़ानदान, कदरों का तसादुम, बदले हुए मकासद और नस्ली फ़ासला, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नौजवानों के इज़्तिराब पर असर करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ख़ानदान की। ख़ानदान तो हमने बहुत टाइम पहले भी पढ़ा था, गुजराती में इसे कुटुंब कहेंगे। ख़ानदान ही है जो बाल अपराध के लिए, बच्चा जुर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा असर रखता है, तो वही चीज़ है ख़ानदान की भी। ख़ानदान नौजवानों के इज़्तिराब बेचैनी की सबसे अहम समाजी वजह है। जदीद दौर में कई तरह के ताकतों ने ख़ानदान के दायरे में तब्दीली बर्पा की है। मुश्तरका ख़ानदान की जगह छोटे बटे हुए ख़ानदानों में इजाफ़ा हुआ है, जिसने ख़ानदानी ज़िंदगी में कई मसाइल खड़े किए हैं। रोज़ बरोज़ की मियाँ बीवी के झगड़े, तलाक, टूटे हुए ख़ानदान जैसे अवामिल मनफी असरात नौजवानों के जहन पर पड़ते हैं। इसके अलावा महंगाई के दौर में शौहर बीवी दोनों की ज़िंदगी बसर करने के लिए नौकरी या पेशे में जुड़ना, इन हालात में वो अपने बच्चों के लिए ज़रूरी वक्त निकाल नहीं सकते। ख़ानदान की इस हालत में नौजवानों को वालिदैन से जो प्यार और तसल्ली की तौक़ी यानी कि उम्मीद होती है, वो पूरी नहीं हो पाती और नौजवान अकेलापन और अनाइत्मिनानी महसूस करता है। ये सूरत हाल उसमें एक बेचैनी पैदा करती है। ख़ानदान सबसे ज़्यादा अहम है, ये कहा गया है। इस थियोरी के मुताबिक हम ध्यान समझें तो समाज में जो मुश्तरका ख़ानदान है, छोटे मोटे ख़ानदान पहले हुआ करता था कि बड़ा ख़ानदान होता था, घर में बुज़ुर्ग होते थे, वो अपने समाज को, मतलब अगर हम बोला जाए कि मोतियों के माला को वो संजो कर रखते थे। लेकिन जब ये माला टूट जाती है, सब बिखर जाते हैं, कई सारे मसाइल्स पैदा होते हैं और इन मसाइल्स का डायरेक्टली असर या फिर इनडायरेक्टली असर जो घर में रहने वाले नौजवान हैं उनके जहन पर, उनके मेंटली सिचुएशन पर पड़ता है। महंगाई का असर भी पड़ता है। शादी के बाद बीवी बच्चे, इन चीज़ों में भी ये चीज़ किस तरह से हमारे गुजारा करना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानी नौजवानों को उनके अंदर एक इज़्तिराब पैदा करती है। ठीक है। दूसरा है कदरों का तसादुम। समाज में मुवज्जह कदरें यानी कि पुराने ज़माने से चलती आ रही है वो की रहनुमाई मुहैया करती है। समाज की ये कदरें कमज़ोर पड़ जाए या उनमें बुनियादी तब्दीलियाँ आ जाए, तब नौजवान के जहन में कदरों का तसादुम पैदा होता है। आगे चलकर कदरों का यह तसादुम नौजवानों में इज़्तिराब और बेचैनी पैदा करता है। इज़्तिराब की यह हालत नौजवानों को तहरीक या बगावत की तरफ माइल करती है। समाज में रूल्स और रेगुलेशन है, जो कदरें हैं, अगर वो नौजवान उसको करने के लिए वो ना करना चाहे तो एक बेचैनी उसके अंदर पैदा हो जाती है। जैसे माँ बाप का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, या फिर समाज में रस्म व रिवाज जो है उसको वो अपनाना नहीं चाहता हो, ये चीज़ों से भी उसके अंदर एक बगावत पैदा होती है। जैसे हमारे समाज में है,
اپنے اپنے سماج میں الگ رولز اور ریگولیشن ہیں. اگر وہ نوجوان اسے اپنانا نہیں چاہے یا پھر اس کے ذہن میں اسے وہ ساری چیزیں پریشر ٹائپ لگے تو اس میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم اس پہ پریشرائز تو نہیں ہو سکتے کہ تمہیں رولز اور ریگولیشن کو اپنانا ہی ہے. اگر ایسا ہوا تو اس میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. بدلے ہوئے مقاصد. بدلے ہوئے مقاصد. موجودہ دور میں نوجوانوں کے مقاصد میں تبدیلی آئی ہے. خصوصی طور سے زندگی کے تمام شعبوں میں تیز رفتاری کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا آج کے نوجوانوں کا ایک جیون منتر بن گیا ہے. اعلیٰ تعلیم, سخت اور مسلسل جدوجہد کی جگہ کسی بھی طریقے سے صرف کامیابی حاصل کرنے کی سمت میں وہ بڑی چھلانگ اور اعلیٰ معیار زندگی کی توقع, شاید متوقع کامیابی نہ ملنے کا اندیشہ اس میں اضطراب پیدا کرتا ہے. بدلے ہوئے مقاصد. آج کے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کم محنت میں زیادہ سے زیادہ سکسیس حاصل کر سکیں, اس لیے وہ چھوٹا راستہ اپنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی طرح سے پیسوں کے ذریعے یا پھر کوئی بھی لاگوک کے ذریعے ہمیں وہ چیز مل جائے بس, اس طریقے سے وہ مانتے ہیں. آج کے نوجوان محنت اور مشقت کے ذریعے کوئی بھی چیز حاصل کرنا نہیں چاہتے. تو یہ آج کے زمانے سے کچھ نوجوانوں میں جو چینجز ہوئے ہیں یہ بھی ان کی بے چینی کا ایک سبب بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ ہے نسلی فاصلہ, جنریشن گیپ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. پیج نمبر 91 پر ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے سیکشن سی میں یہ سوال آ چکا ہے. دھیان رکھنا, میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسی لیے اس چیپٹر سے زیادہ سوال آپ کو دیکھنے ملے گے. دو نسلوں کے درمیان میں اندازاً 20 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دو نسلوں کا مطلب ہے کہ باپ اور بیٹے کے بیچ کے ایج میں 20 سال کا فاصلہ ہوتا ہے, جنریشن گیپ ہوتا ہے. دونوں میں بہت ساری چینجز آ چکے ہیں خیالوں میں, ٹھیک ہے, ان کی قدروں میں, ان کے مولیوں میں بہت سارے چینجز ہیں. دو نسلوں کے درمیان ان 2 دہائیوں میں کئی طرح کے عوامل کی وجہ سے بدلاؤ, پرانی نسلیں اور پرانی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. اس طرح کے دو نسلوں کے درمیان کے اختلافات کو نسلی فاصلہ یعنی کہ جنریشن گیپ کہتے ہیں. تمام شعبوں میں یہ نسلی فاصلہ نظر آتا ہے. بزرگوار لوگ سمجھ بوجھ کر ساتھ اطمینان کے ساتھ کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں, جبکہ نوجوان ہر معاملے میں جلد باز ہونے کے علاوہ انقلابی خیالات رکھنے کی وجہ سے ان کے درمیان تصادم پیدا ہوتا ہے. یہ نسلی فاصلہ نوجوانوں کے اضطراب کے لیے ذمہ دار ہے. جنریشن گیپ کی وجہ سے بھی کئی ساری بے چینی پیدا ہوتی ہے. ہمارے جو پیرنٹس ہیں, اگر ہم بات کریں, جنریشن گیپ کی وجہ سے خیالات میں تبدیلی ہوتی ہے, الگ الگ خیالات دونوں سوچتے ہیں. جنریشن گیپ جسٹ بیکاز آف ان کا جو جنریشن گیپ ہے وہ ایج کی وجہ سے. اس میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہے. کئی پیرنٹس بچے کو آزادی دینا نہیں چاہتے اور بچہ نارمل چیز لگتی ہے کہ مجھے یہ فریڈم دینی چاہیے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا باہر جائے لیکن 10 بجے سے پہلے گھر آ جائے رات کے وقت, لیکن بچہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں 12 بجے بھی گھر آتا ہوں پرابلم کیا ہے, میں گھر تو آ رہا ہوں نا. اس طرح سے دونوں کے بیچ میں کچھ چینجز خیالات میں تبدیلی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بڑا فیصلہ لینے کے لیے ماں باپ وقت کا ایک ٹائم لیمٹ مانگتے ہیں, اس کے اندر وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن نوجوان کو ہم دیکھیں تو وہ ترنت ہی فیصلہ کرنا چاہتا ہے. ہم نے پڑھا تھا جلد باز ہوتا ہے, فیصلہ جلدی کرنے میں یقین رکھتا ہے, توڑ بھی اتنی جلدی دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کے جنریشن گیپ کی وجہ سے بچے میں بے اطمینانی, اضطراب پیدا ہوتا ہے. یہ تھی سماجی وجوہات, خاندان, قدروں کا تصادم, بدلے ہوئے مقاصد اور نسلی فاصلہ. ان چیزوں سے بچے میں, نوجوان میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہے تعلیمی وجوہات. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کون سی پرابلمس ہوتی ہے جس سے ان میں بے چینی پیدا ہو. نوجوان کا مطلب ہے تبدیلی کے حامل, جو تبدیلی کرنا چاہتا ہو, پرانے سسٹم میں چلنا نہیں چاہتا ہو. تبدیلی کے یہ حامل طرز تعلیم میں بھی بنیادی تبدیلی چاہتے ہیں. طرز تعلیم, نصاب اور طرز امتحان میں بڑی تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان مایوس ہوتے ہیں. مثلاً آج کی جو نئی جنریشن ہے 3G اور 4G سیلز فون کے ذریعے دنیا کو مٹھی میں کر لیتی ہو, تب چاک اور ڈسٹر, قلم اور پینسل کے ذریعے دی جانے والی تعلیم اس میں بے اطمینانی پیدا کرتی ہے. اب کہاں تو یوں جا رہا ہے کہ آج کا زمانہ تو 5G کا ہے, 4G بھی گیا اب تو آج کے زمانے میں اسٹوڈنٹس کو اگر ہم پرانی ٹیکنیک سے پڑھائے تو اس میں اسے پرابلم ہوگی, اتنا انٹرسٹ نہیں آئے گا. چاک اور ڈسٹر والا تو سسٹم پرانا ہو چکا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آن لائن کے حساب سے ہم سب جانتے ہیں کہ آف لائن پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ ہے. لیکن
آف لائن پڑھائی میں بھی ہم پی پی ٹی کے ذریعے اس کے ذریعے چینجز لا سکتے ہیں، بات یہ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لائک پریزنٹیشن کے ذریعے آپ کو آف لائن میں سمجھائے تو آپ کو زیادہ انٹرسٹ آئے گا. سماج کی فلاح و بہبودی کا انحصار تعلیم پر ہے. ہماری سماج کی ترقی کا مین مطلب پلر کون سا ہے؟ تو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن سے ہی ہم ہر ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں. تعلیم میں ترقی کے ساتھ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ان کی تعلیمی قابلیت کے مطابق روزگار حاصل ہو تب وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوئے. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس نے جتنے جو ڈگری حاصل کی ہے اس کے اکارڈنگ اسے جاب نہیں ملتی ہے، اسے کام نہیں ملتا، اسے روزگار نہیں ملتا ہے. تو نوجوان میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ ایک بے چینی، ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے. اور ہمارے آج کے زمانے میں تو بے روزگاری کے اتنے سارے مسئلے ہیں کہ نوجوانوں کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن روزگار نہیں. اس وجہ سے بھی ان میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. تعلیمی نظام نوجوانوں میں دو قسم کے انجام پاتے ہیں. ایک وہ نوجوان کو تسلیم فراہم کرنا کہ جس میں وہ گزر بسر کر سکے، اور دوسرا ہے سماج کاری کا عمل. نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زیادہ بہتر حالت کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس وقت تعلیم کے مقابلے میں کم تر درجے کی ملازمت ملے یا ملازمت کا موقع ہی نہ ملے، جو اس کے اعلیٰ حوصلے کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طرز تعلیم نوجوان میں بے اطمینانی، غصہ اور مایوسی پیدا ہوتی ہے. وہی جو میں نے بات کی کہ نوجوان نے بہت سارا ایجوکیشن حاصل کیا ہے لیکن اسے جو جاب کی ضرورت ہے وہ نہیں ملتی ہے، کم درجے کی جاب ملتی ہے، وہ اسے اپنانا پڑتی ہے، اس میں بھی اس کو بے چینی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مان لو کہ کسی نے انجینئرنگ کر رکھی ہے لیکن اسے اس فیلڈ میں جاب ہی نہیں مل رہی ہے، اسی لیے اس نے کوئی بھی بینکنگ میں چھوٹا موٹا کام یا پھر کوئی شاپ پر یا پھر کوئی مال میں چھوٹا موٹا کام کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں ایک بے چینی پیدا ہوگی کیونکہ اس کے پاس ایجوکیشن ہے، ڈگری ہے لیکن روزگار ہی نہیں ہے. اسے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے جو نارمل بھی کر سکتے ہیں، اسے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی اسے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے. تب اس میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بے چینی ہے جو نوجوانوں میں پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے حیاتیاتی اور نفسیاتی وجوہات. بچہ جب لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس وقت اس کے جسم میں داخلی رطوبتوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے جس کا براہ راست اثر اس کے ذہن پر پڑتا ہے. اس حالت میں انہیں بہت کچھ معلوم کرنے اور سمجھنے کا شدید تجسس ہوتا ہے، کیوروسٹی ہوتی ہے کچھ نیا سمجھنے کی، جاننے کی. مگر خاندان اور سماج کی جانب سے اس کے متعلق مناسب وقت پر مناسب رہنمائی نہیں ملنے پر پیدا ہونے والی تذبذب کی حالت اضطراب کہلاتی ہے. اس عہد میں ان کے شدید جذبات اور ذمہ داری کی کمی، سمجھنے کی مکمل قوت کی کمی پائی جاتی ہے. اس عہد میں اگر انہیں مناسب رہنمائی حاصل ہو تو سمجھداری کے ساتھ مناسب کردار کرنے لگتے ہیں، اور اگر مناسب رہنمائی نہ ملے تو سماج کے لیے تقریبی کردار کرنے لگتے ہیں. یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ بچے میں مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر چینجز آتے ہیں، اور یہاں پر بچے کو صحیح وے میں گائیڈ لائنس کرنے کی ضرورت ہے. جب نوجوان میں چینجز آتے ہیں مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر، تب اسے ہم صحیح گائیڈ لائن دیں گے تو بچہ صحیح راہ پر، نوجوان صحیح راہ پر چلے گا. لیکن اگر اسے غلط گائیڈ لائن دی جائے تو وہ ترنت ہی غلط راہ پر جا سکتا ہے. اس عمر میں ان کے اندر آزادی کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اقتدار کی مخالفت کرنے کا رویہ رکھتے ہیں. اس وقت نوجوان بیرونی زندگی میں کئی افراد، ادارے یا ذرائع کے ربط میں آتے ہیں، اور ان بیرونی عوامل کے زیر اثر ان کے اندرونی نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں. ان خیالات کا سلسلہ ان کے کرداری اظہار پر اثر انداز ہوتا ہے. اس طرح ناپختگی کی عمر میں نئے خیالات ان کے اندر تذبذب کی حالت پیدا کرتے ہیں جو بے اطمینانی کو جنم دیتی ہے. وہی جو ہم نے بڑا فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ ترنت لیتے ہیں اور ترنت ہی اپنے فیصلے کو توڑ بھی دیتے ہیں. نا امید بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور امید بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں. نوجوان ایسا مانتے ہیں کہ جب تک ان کی مانگ کے لیے مضبوط مطالبہ نہیں کیا جائے گا تب تک اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ جمہوریت میں آزادی کے متعلق یا آزادی کا مطلب من منا کر کردار ہے، غلط معنی اخذ کرنے کی وجہ سے وہ مناسب کردار کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جو ریلیاں نکلتی ہے یا پھر جو ہڑتالیں ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری بات کو قبول کرو. ٹھیک ہے. تو آزادی کا مطلب یہ مانا گیا ہے کہ آپ ہماری بات کو قبول کرو، اسی لیے وہ الگ الگ مطالبات پیش کرتے ہیں. ہمیشہ مست رہتے ہیں اور کوئی روک ٹوک کے بغیر آزادی کی خواہش رکھنے میں نوجوان کا ذہن چنچل ہوتا ہے. ہماری فیملی کے گھر میں ہی بات کریں تو جو نوجوان ایج میں آتے ہیں انہیں مست رہنا، مگن رہنا پسند ہے. دوستوں کے ساتھ اگر
घूमना फिरना है तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं अच्छी लगती। अगर कोई उन्हें रोके तो उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि वो जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं। अगर वो रात को लेट आ रहे हैं, उन्हें टोकना नहीं चाहिए, ज़्यादा परेशान करेंगे तो वो चिड़चिड़े बन जाएंगे और कई हद तक के तो वो घर छोड़कर भी चले जाते हैं अगर उन्हें ज़्यादा परेशान किया जाए इस बात के लिए तो, या फिर अलग अलग रोक टोक उनके ऊपर लगाई जाए तब। ऐसे नौजवान कहते हैं कि हमारी फ़िक्र करके हमें बुज़दिल ना बनाएं, हम गलतियाँ करेंगे मगर उनसे सीख कर ज़िम्मेदार भी तो बनेंगे। नौजवान का कहना है कि अब हमारी फ़िक्र ना करें, अब हम समझदार हो चुके हैं। इन शॉर्ट, अगर हम कुछ गलतियाँ करते भी हैं तो हम उसे सीख रहे हैं, हमें गलतियाँ करने तो हम सीखेंगे। इसलिए नौजवानों से गुफ्तगू करके उनके पसंद नापसंद को महसूस करके उनको सहारा देना होगा। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, उन्हें सही गाइडलाइन देनी है, उन्हें बताना है कि आपको फ्रीडम है, आप आज़ाद हो, लेकिन कुछ हद तक आप पर रोक टोक भी है। माँ बाप कहते हैं बेटा तो बाहर जाओ, 10 बजे तक जाओ, लेकिन 12 बजे से पहले घर आ जाना, ठीक है, ये भी तो फ्रीडम ही है। आज़ादी मिली है लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना है, ये हमें उन्हें सिखाना है। दोस्तों की सोहबत अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ें भी हमें बतानी है, ठीक है। तो नौजवानों में ये चीज़ों का ध्यान रखकर उनकर सही गाइडलाइंस दी जाए तो नौजवान सही राह पर चलते हैं। इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी, जिसके लिए बहुत सारे अवामिल ज़िम्मेदार हैं। बच्चा जुर्म, जिसके लिए भी कई अवामिल ज़िम्मेदार है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा नौजवानों में इज़्तिराब, जिसके लिए भी बहुत सारे अवामिल ज़िम्मेदार है। अभी आपको अपने माइंड से सोचना है कि नौजवानों में जो इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं, ठीक है। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक 12 मार्क्स का सवाल जवाब तो आपके इसी चैप्टर से आएंगे, और चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई दाखले नहीं है या फिर आपको कुछ सन वगैरह नहीं याद रखनी है। हमें बेसिकली हमारी लाइफ में, हमारे समाज में, सोसाइटी में जो हमें नज़र आता है उसी को हमें अच्छे लफ्ज़ों में बयां करना है, हमें समझना है, ठीक है। तो थियरी को पढ़िए, आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा इस टॉपिक में और समझ भी आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।